بڑا آسان ہے پیدائش میں سے یعنی اتپت میں سے یہ پڑھ لینا، کلام کو پڑھنا انسانی نیت میں، جسمانی نیت میں، کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بہت آسان ہے، لیکن لکھا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ مسیح روح تم میں بسی ہوئی ہو، اور جس میں مسیح کی روح نہیں وہ مسیح کا نہیں، اور جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ تو لکھا ہے روشنی ہو جا، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہوں، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ اب یہاں پر پیدائش میں پہلے زمین کا نام آیا، پھر آسمان کا، یہاں پر پہلے آسمان کا پھر زمین کا، آسمان اور زمین کا ہر ایک لکھا ہے پہلے پچھلے ہوں گے، پچھلے پہلے ہوں گے۔ تو پہلے پیدائش میں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب نئی سرشت میں کس کو خدا آگے لے کے آیا؟ آسمان کو، اور کس کو پیچھے کیا؟ زمین کو۔ جو کہ مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے۔ تو خدا نے زمین کو پیچھے کیا اور آسمان کو آگے لے کے آیا۔ آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ۔ کس کی روح میں؟ خدا کی روح میں۔ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ کس کے وسیلے سے؟ ایمان کے وسیلے سے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے۔ محبت کیا ہے؟ خدا محبت ہے، خدا روح ہے، خدا سچائی ہے، سب مقدسوں سمیت باخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے۔ کیونکہ جو پرانی سرشت تھی وہ زمین سے یعنی وہ خاکی تھی، اور اسی لیے لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشت ہے۔ دوسرا آدمی آسمانی ہے یعنی یشوع مسیح، جو مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ تو ہم بہت ہی آسانی سے پہلے باب میں پڑھ لیتے ہیں کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین سے پہلی سرشت پیدا ہوئی، پہلی سرشت یعنی پہلا آدم، جو خاک سے نکالا گیا اور پھر خاک میں گیا۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا۔ آدم یعنی دم کا مطلب عبرانی میں خون، بلڈ، زندہ نفس بنا۔ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، یعنی ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ دوسرا آدمی آسمانی ہے، یعنی ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، نر اور ناری کو بنایا۔ زمین و آسمان کو، تو پہلا آدمی جو تھا وہ زمینی تھا، دوسرا آدمی یعنی خدا نے یہ اپنے وشواس میں کر دیا، پہلا آدمی اور دوسرا آدمی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم عبرانی میں کہتے ہیں بلڈ کو، خون کو پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا، اور آدم کی کل عمر 930 برس کی ہوئی تب وہ مرا۔ یہاں پر 70 برس مائنس ہیں 1000 سے، اور جب آپ الف لکھتے ہیں
اس کا نومیریکل لینگویج میں الف کو کہتے ہیں 1000. الف 1000. یہاں پر 70 برس نکال لیے گئے، یعنی 7 انک کو نکال لیا گیا. 7 انک درساتا ہے یشوع مسیح کو، 7 انک درساتا ہے سچائی کو، 7 انک درساتا ہے سمپورنتا کو. تو آدم 1000 سے 70 نکالو تو 930 باقی بچتے ہیں، تو 70 اس میں سے نکال لیے گئے، یعنی سچائی سمپورنتا، یعنی 7واں دن. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا. یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر اس پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو. یعنی پہلا جو آدمی تھا، جو نفسانی تھا، جو زمین کی مٹی سے تھا، اس میں زندگی کا دم پھونکا، جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی پہلے زمینی اور پھر آسمانی. اور پھر یشوع مسیح نے کہا باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں رہ کر سارے کام کرتا ہے. اور پھر اس میں روح القدس پھونکا، پہلے زندگی کا دم، پھر روح القدس پھونکا، روح القدس لو. اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ ہی تو بدن گناہ کے سبب سے مردہ ہے، اور اس کا فیصلہ آدم ہی سے کر دیا، اور پاکیزگی کا فیصلہ یشوع مسیح سے کر دیا. تو اگر آپ اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں گناہ کی وجہ سے، تو آپ کی گناہ آلودہ جو زندگی ہے وہ آدم سے ہے، اور آپ کی پاکیزگی کی جو لائف ہے وہ یشوع مسیح سے ہے. تو آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو فورگیٹ کر کے یشوع مسیح کو یاد کرنا شروع کریں، یشوع مسیح کو پڑھنا سننا شروع کریں. آپ میں پاکیزگی انٹر ہونے لگ جائے گی. پاکیزگی جو ہے، آپ کی یادداشت جو ہے وہ مسیح یادداشت ہو جائے گی، یعنی پاکیزگی کی یادداشت. اسی لیے لکھا ہے کہ روح القدس آئے گا جو میری باتوں میں سے تمہیں سکھائے گا اور میری باتیں یاد دلائے گا، یعنی تمہیں پاکیزگی یاد دلائے گا. تمہیں وہ نفسانی زندگی، گناہ آلودہ زندگی یاد نہیں آنے دے گا، بلکہ پاکیزگی اور پاکیزگی یاد کرائے گا کہ اب تم مسیح میں نئے سرشٹ ہو. جو کوئی مسیح میں ہے گناہ کا اختیار نہ رہا، بلکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی سرشٹ ہے. روح القدس ہمیں یہی یاد دلاتا رہتا ہے اور یشوع مسیح کی باتوں میں سے سکھاتا رہتا ہے. تو روح القدس کے بغیر آپ کو آدم سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ گناہ آلودہ زندگی ہی، جو اس کے بدن میں گناہ آلودہ زندگی، وہی یاد آتی رہے گی. تو ہمارا جو پرانا سبھاؤ ہے، یعنی جو زمینی جسمانی سبھاؤ ہے وہ آدم سے ہے، اور جو آتمک اور ایمان اور سچائی جو ہے وہ مسیح یشوع سے ہے. تو آپ کو اپنے نفس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یشوع مسیح سے دوستی محبت کرنے کی ضرورت ہے، جس میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. اور ہر جسم کی خواہش شیخی وہ دنیا سے ہے، خدا سے نہیں ہے. ہر طرح کا لالچ دنیا سے ہے، خدا سے نہیں ہے. خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم پہلا اور پھر عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. عقل کہاں سے آئی؟ وہ نیکی بدی کا جو درخت کا اس کا پھل کھانے سے. پہلے حوا نے کھایا، پھر حوا نے آدم کو کھلایا.
تو وہ جو نافرمانی تھی، تو وہ عقل جو ہے وہ مسیح سے پہلے، مسیح کے روح القدس سے پیدا ہونے سے، حق تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہونے سے پہلے جتنے انسان تھے، وہ عقل جو ہے وہ ان میں پھیل گئی. تو اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے. عقل کہاں سے آئی؟ اس نیکو اور بد کے پہچان کے درخت کے پھل سے. اور وہ کھلایا کس نے؟ چلاک سانپ نے. کھایا کس نے؟ دیکھا کس نے؟ آنکھوں کو دیکھنے میں خوشنما اور عقل بخشنے میں خوب ہے. اور وہ دکھایا، اس کی ڈائریکشن کس نے دی؟ چلاک سانپ نے، یعنی ابلیس نے. اور اس ڈائریکشن کو فالو کس نے کیا؟ عورت نے. اور عورت نے اس کو کس کو کھلایا؟ آدم کو، یعنی پہلے نفسانی. اور اسی طرح وہ عقل پورے نفس میں، یعنی ہر ایک زمینی، جسمانی، سنسارک انسان میں پھیل گئی. تو مسیح میں ہم دنیا سے الگ کیے جاتے ہیں. تو مسیح میں ہم دنیا سے الگ کیے جاتے ہیں، یعنی لکھا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. لکھا ہے کہ خدا کی حکمت کو دنیا کی حکمت نے نہ جانا، خدا کی حکمت کے مطابق، کیونکہ وہ عقل جو تھی وہ نیکو بد کے درخت کے پہچان سے، یعنی اس پھل سے، ابلیس کے وسیلے، عورت سے آدم تک، اور پوری اس کی لعنت جو تھی وہ زمین پر پھیل گئی. تو اسی لیے کلام گواہی دیتا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا. تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے. کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، یعنی 10 حکم ماننے کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، تاکہ کوئی اپنے جسم پر گھمنڈ نہ کرے. کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے. تو جسم جو ہے، جو باڈی جو ہے، وہ فزیکل جو ہے، جو فزیکس ہے، یعنی جو فزیکل باڈی ہے، وہ خدا کی طرف سے ریجیکٹ کی ہوئی ہے پورے طور پر آدم کی وجہ سے. عمل کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر، جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے. یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے. اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں. ہر شخص کو کس میں کامل کر کے؟ مسیح میں. مسیح میں کامل کر کے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے. تو لکھا ہے روشنی ہو جا، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہوں، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے.